الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم سامعین ناظرین کرام، قرآن مجید کے 28ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں کل 9 سورے شامل ہیں کہ جن میں سے پہلی سورہ مجادلہ ہے کہ جس کی کل 22 آیات ہیں۔ اس سورہ کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے زمانہ جاہلیت کی ایک غلط رسم کے اوپر خط بطلان کھینچا، اور وہ غلط رسم یہ تھی کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو گویا یہ طلاق سمجھی جاتی تھی اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو کسی کے کہنے سے کوئی کسی کی ماں نہیں بن جاتا۔ انسان کی ماں وہی ہے کہ جس نے اس کو جنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اس زہار کو، جس کو فقہی طور پر زہار کہا جاتا ہے، اس کے احکامات کو بیان کیا، اور اس کا جو ہے وہ کفارہ خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طریقے سے زہار کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرائے، اور اگر غلام کو آزاد نہیں کرا سکتا تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے میں ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بھی ذلیل کیا گیا ہے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اور خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور پھر منافقین کا تذکرہ ہوا کہ جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے منع کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو ان الفاظ میں سلام کرتے ہیں کہ جن الفاظ میں اللہ نے اپنے حبیب کو سلام نہیں کیا، اور خود اپنے دل میں گویا طعنے کے طور پر یا مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جرم میں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کرتا، یعنی ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ تو پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ آیا جہنم کا جو ٹھکانہ ہے کیا وہ ان کے عذاب کے لیے کافی نہیں ہے، اور ان کے جو ہے وہ سزا کے طور پر وہ ٹھکانہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحبان ایمان کو حکم دیا گیا کہ اگر سرگوشی کریں تو گناہ اور دشمنی اور رسول اللہ کی معصیت سے متعلق جو ہے وہ آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ آیت نمبر 9 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، کہ اے صاحبان ایمان جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو تمہاری سرگوشی ہونی چاہیے وہ گناہ کے متعلق اور سرکشی کے متعلق اور رسول اللہ کی معصیت کے متعلق سرگوشی نہ کرو، بلکہ جو تمہاری سرگوشی ہونی چاہیے وہ نیکی اور تقوی کے متعلق آپس میں سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو کہ اسی کی جانب تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو سرگوشی ہے اور کانا پھوسی کی جو عادت ہے یہ شیطان کی جانب سے ہے تاکہ وہ صاحبان ایمان کو غم میں مبتلا کر سکے۔ اور پھر محفل میں بیٹھنے کا خداوند کریم نے ایک اخلاقی حکم بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، کہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ محفل میں تھوڑی سی جگہ پیدا کر لو، یعنی گشادگی پیدا کر لو، تو محفل میں گشادگی پیدا کر لیا کرو، یعنی مل کے مت بیٹھا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے جاؤ، یعنی محفل کو برخاست کر دو اور چلے جاؤ اپنے گھروں کو، تو تم محفل برخاست کر دیا کرو، اپنے گھروں کو چلے جایا کرو۔ اور پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو صاحبان علم ہیں خداوند کریم نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے، اور خداوند کریم جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان ایمان کو حکم دیا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کا ارادہ کریں تو سرگوشی سے پہلے جو ہے وہ صدقہ دیا کریں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ،
ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، کہ اے ایمان والو جب بھی تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے پاک و پاکیزہ عمل بھی ہے، اور اگر جو شخص صدقے کے لیے کچھ رقم نہ پائے تو خداوند کریم بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے کہ جس پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تاریخ میں تو وہ واحد ایک ہستی ہے کہ جس کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مولا کائنات نے جب بھی رسول اللہ سے سرگوشی کی اس سے پہلے صدقہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر خداوند کریم کو اس حکم کو منسوخ کرنا پڑا، کہ جب دیکھا کہ یہ حکم جو ہے وہ اصحاب رسول پر گراں گزر رہا ہے تو پھر کہا کہ اگر تم پر یہ حکم گراں گزرتا ہے کہ تم جو ہے وہ ہمارے رسول سے سرگوشی سے پہلے جو ہے وہ صدقہ دو، تو جو ہے وہ ہم نے اس حکم کو تمہارے لیے اٹھا لیا ہے اور خداوند کریم نے تمہاری توبہ کو قبول کیا ہے، پس نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پھر خداوند کریم نے صاحبان ایمان میں سے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا کہ جو ایک ایسی قوم سے دوستی اور رابطہ رکھنے کے خواہاں تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا یہ منافقین میں سے کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد بھی جو اپنے رشتہ دار ہیں یا جو ان کے رشتہ دار جو ان کے قبیلے والے جو کفار ہیں ان سے مراسم برقرار رکھیں، رابطے برقرار رکھیں، تو خداوند کریم نے کہا کہ ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اور پھر آخری آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہو اور اس کے باوجود وہ ایک ایسی قوم سے محبت اور دوستی رکھے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتی ہو۔ فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اے حبیب آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو، وہ ایسے افراد سے محبت اور دوستی رکھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہوں، اگرچہ کہ وہ افراد ان کے آبا و اجداد اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی اور ان کے قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور روح قدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے، اور خداوند کریم ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ حشر ہے کہ جس کی کل 24 آیتیں ہیں۔ ابتدائی 5 آیت میں خداوند کریم نے بنی نذیر کا تذکرہ کیا جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور ان کی ذلت اور ان کی شکست کو خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جنہیں اللہ نے مدینے سے نکال باہر کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑا تھا، لہٰذا خداوند کریم نے ان کو مدینے سے نکال باہر کیا۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگر ہم نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، یعنی مدینے سے ان کو باہر کر دینا نہ لکھا ہوتا، تو ہم انہیں اسی دن عذاب میں مبتلا کرتے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اس مال غنیمت کا تذکرہ کیا کہ جو بغیر کسی جنگ کے اور بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ فرمایا کہ وما آفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور کافروں کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو جس پر چاہا غالب کر دیا، اور اللہ خداوند کریم جو ہے وہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ جو مال بھی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑائی کے، یعنی کفار سے بغیر لڑائی کے اپنے رسول کے حوالے کر دیا ہے، تو وہ مال پر حق جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور جو رسول اللہ کے قرابت دار ہیں ان کا حق ہے۔
اور اس مال میں سے عطا کیا جائے گا یتیموں کو، مسکینوں کو، اور جو سفر میں ناچار ہو جائے اس کو، تاکہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں کے پاس نہ رہے بلکہ دولت کی جو ہے وہ ایک منصفانہ یہ اسلامی معاشرے میں تقسیم ہو۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے بھی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ خداوند کریم جو ہے وہ شدید عقاب دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے مزید ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جنہیں اس مال سے یعنی یہ مال جو کہ یہ مال غنیمت جو بغیر کسی لڑائی کے رسول اللہ کے ہاتھ لگا ہے، اس مال سے جن افراد کو دیا جائے گا ان افراد کا خداوند کریم نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک خداوند کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا، جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری حمایت میں جنگ کریں گے۔ لیکن یہ منافقین جو ہے وہ انہوں نے یہودیوں کا ساتھ نہیں دیا، اور نتیجے میں یہودیوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں خداوند کریم نے صاحبان ایمان کو تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ خداوند کریم جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشیت کے مارے، اللہ سے خشیت اور اللہ کے خوف کے مارے وہ پہاڑ چورا چورا ہو جاتا۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں جو خداوند کریم لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر سکیں۔ اور پھر اس سورہ کی آخری آیت میں خداوند کریم نے ان اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا کہ جن سے خداوند کریم کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ ممتحنہ ہے کہ جس کی کل 13 آیات ہیں، اور ابتدائی آیت میں صاحبان ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ ہرگز بھی کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں، اگرچہ کہ وہ ان کے خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ اپنے دین پر لے آئیں، یعنی دوبارہ تمہیں کافر کر دیں، اور یہ کفار جو ہے وہ موقع کے انتظار میں ہیں کہ جہاں تم سست یا کمزور پڑو کہ تم پر جو ہے وہ غالب آ جائیں اور تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیں اور تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کفار سے دوستی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو اسلام سے دشمنی نہ رکھتے ہوں اور جو اسلام سے دشمنی کا اظہار نہ کرتے ہوں۔ فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ خداوند کریم تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا۔ کس چیز سے منع نہیں کرتا؟ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، اور خداوند کریم جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بس کفار میں سے وہ کفار کہ جو اسلام دشمنی رکھتے ہیں اور اسلام دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ خداوند کریم نے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن وہ افراد، وہ کفار کہ جو اسلام دشمنی کا اظہار نہیں کرتے ہیں اور اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، ان کفار سے خداوند کریم نے دوستی رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو کافر عورتیں تازہ مسلمان ہوئی ہوں ان سے بیعت لی جائے، ان سے عہد و پیمان لیا جائے اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور چوری، زنا اور قتل نہیں کریں گی اور بہتان نہیں لگائیں گی۔ اور آخری آیت میں دوبارہ خداوند کریم نے مومنین کو ایسے افراد سے دوستی رکھنے کو منع کیا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ صف ہے کہ جس کی 14 آیات ہیں گی۔ پہلی آیت میں یا ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے یہ بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور خداوند کریم غالب آنے والا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مومنین کی سرزنش کی اس بات پر کہ کیوں وہ بات کہتے ہیں کہ جو خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ صف ہے کہ جس کی کل 14 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر شے خداوند کریم کی تسبیح کر رہی ہے، خداوند کریم غالب آنے والا اور حکمت والا ہے، اور اس کے بعد کی 2 آیت میں خداوند کریم نے مومنین کی اس بات پر سرزنش کی اور مذمت کی کہ وہ کیوں وہ بات کہتے ہیں کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے،
کیوں وہ بات کہتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے، اور خدا کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو کہ جس پر خود عمل نہ کرو۔ پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند جہاد کرتا ہے، خداوند کریم اس قوم کو، اس شخص کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہوا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ احمد ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری جانب بھیجا ہوا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ بس جب وہ ان کے پاس آ گیا، یعنی جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا، یعنی سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند کریم نے بھیجا، تو ان لوگوں نے ان پر تہمت لگائی کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ نور خدا جو ہے وہ تمام ہو کر رہے گا، اگرچہ کافروں پر یہ بات کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے ہو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ خداوند کریم جو ہے وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، اگرچہ کہ یہ بات کافروں پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ کہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ایک ایسی تجارت کا تذکرہ کیا کہ جو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے صاحبان ایمان کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے جو ہے وہ بچا لے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور پھر آخری آیت میں خداوند کریم نے صاحبان ایمان کو حکم دیا کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ نے اپنے حوارین سے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میرا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مددگار ہو، لہٰذا تم اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ جمعہ ہے، کہ جس کی 11 آیات ہیں، انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے کہ جس کو نماز جمعہ میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اہداف کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ کہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پھر رہے تھے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جن کو ہم نے توریت عطا کی ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے کہ جو سامان کو اٹھاتا ہے لیکن سامان سے استفادہ نہیں کرتا، یعنی ہم نے ان کو کتاب عطا کی، وہ کتاب جو ہے وہ اپنی پیٹھ پر لے کر چلتے تو ہیں لیکن اس کتاب سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کرتے۔ اور پھر خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ موت سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں، کیونکہ خداوند کریم نے کہا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ جو ہے اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہو تو تم موت کی تمنا کرو، اور پھر فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ موت تو آ کر رہے گی اور موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کو
نماز جمعہ کا حکم دیا گیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے، جب ندا دی جائے، جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، صدا دی جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، کوشش کرو، اور تجارت کو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ اور یوں اس طریقے سے اس سورہ مبارکہ جمعہ کا تقریباً اختتام ہوتا ہے، اور آخری آیت میں ایک طریقے سے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کسی تجارت کو یا کھیل کود کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اکیلے کھڑے رہتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ اس کھیل کود سے اور تجارت سے بہت بہتر ہیں، اور خداوند کریم جو ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا سورہ مبارکہ منافقون ہے کہ جس کی کل 11 آیات ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جبکہ خداوند کریم کہتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے ان منافقین کے دلوں پر مہر لگاتی ہے، اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے منافقین کے دلوں پر مہر لگاتی ہے، اگرچہ کہ ان کا ظاہر جو ہے وہ بہت خوشنما ہوتا ہے، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں، راہ خدا میں انفاق کرنے سے روکتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں واپس لوٹیں گے تو اس مدینے میں سے جو ہے وہ جو عزت والے لوگ ہیں وہ پست ترین لوگوں کو جو ہے باہر نکال کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان ایمان کو ایک نصیحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ہرگز تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا یعنی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اور پھر خداوند کریم نے آخری آیت میں انفاق کا تذکرہ کیا اور انفاق کے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت انسان کرے کہ کاش میں جو ہے وہ کچھ اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ تغابن ہے کہ جس کی کل 18 آیات ہیں گی۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور کائنات کی بادشاہت فقط اللہ کے لیے ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر خداوند کریم نے اپنی خالقیت کا بیان کیا اور فرمایا کہ انسان اپنے اختیار سے یا مومن ہوتا ہے یا کافر بنتا ہے۔ اور پھر چوتھی آیت میں خداوند کریم نے اپنے علم کو بیان فرمایا کہ خداوند کریم زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا جاننے والا ہے، جو تم چھپاتے ہو خداوند کریم وہ بھی جانتا ہے، جس کا تم اظہار کرتے ہو خداوند کریم اس سے بھی باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم تک پہلے والوں کی یعنی پہلی قوموں کی خبر تم تک نہیں پہنچی کہ ان تک ہمارے رسول پہنچے اور انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا تو ہمارے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر خداوند کریم جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی تمہیں خبر دے گا۔ پھر محشر کے دن کا تعارف ہوا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور یہی وہ دن ہے کہ جو مقابلے کا اور ہار جیت کا دن ہے۔ آیت نمبر 9 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ اس دن کو یاد کرو جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا جمع ہونے والے دن کے لیے، اور یہی مقابلے کا اور ہار جیت کا دن ہوگا۔ بس جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کو انجام دے گا، ہم اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہر مصیبت اللہ کے اذن سے انسان تک پہنچتی ہے، اور جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کی ہدایت کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان ایمان کو حکم دیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور خبردار اس اطاعت میں کوئی رشتہ داری جو ہے وہ آڑے نہ آ پائے، یہاں تک کہ تمہاری زوجات اور تمہاری اولاد بھی تمہارے دشمن بن سکتے ہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آڑے آ رہے ہوں، تو پس خبردار رہنا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی رشتہ داری
اگرچہ کہ وہ قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ سامان آزمائش ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے تم کو آزمایا ہے، بس ہر ممکن حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ اور پھر دوبارہ انفاق کرنے کو تشبیہ دی گئی قرض دینے سے گئی۔ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ طلاق ہے کہ جس کی کل 12 آیات ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے طلاق کے فقہی اور اخلاقی احکام کو بیان فرمایا کہ پاکی کی حالت میں طلاق دو، طلاق کی عدت کو شمار کرو، یعنی عدت کے دنوں کو شمار کرو، اور عدت کے دوران جو ہے وہ اپنی بیویوں کو گھر سے نہ نکالو مگر یہ کہ وہ واضح اور روشن بدفعلی کی مرتکب ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب عدت پوری ہو جائے تو یا تو اچھے انداز سے اپنی بیویوں سے جدا ہو جاؤ یا پھر اچھے انداز سے اپنی بیویوں کو دوبارہ اپنا لو۔ اور پھر اس کے بعد ان عورتوں کی طلاق کی عدت بیان ہوئی کہ جنہیں حیض نہ آتا ہو یا جو حاملہ ہوں۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر پائے گا۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ عدت کے دوران بھی بیوی کو رہنے کی جگہ دو اور بیوی کو جو نفقہ ہے، جو نان نفقہ ہے، وہ بھی اس کو دیتے رہو، اور یہ دونوں یعنی بیوی کو رہنے کے لیے گھر دینا یا جو بھی جگہ مہیا کرنا اور اس کا نان نفقہ دینا یہ عدت کے دوران بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کتنی بستیاں ہم نے اس لیے اجاڑ دیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے بغاوت کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان ہوا، اور وہ مقصد یہ کہ یہ ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے اور تاکہ مومنین کو جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے ہوں انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ اور آخری آیت میں خداوند کریم نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں خداوند کریم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی زوجہ کی خوشی کی خاطر وہ چیزیں اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ کی ان زوجہ کا تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے رسول اللہ کے راز کو فاش کیا، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو بتا دیا کہ کن دو زوجہ نے رسول اللہ کے راز کو فاش کیا، اور رسول اللہ کی جن دو بیویوں نے رسول اللہ کے راز کو فاش کیا تھا ان کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبرائیل وصالح المؤمنین۔ رسول اللہ کی ان دو بیویوں کو خداوند کریم نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جن دو بیویوں نے راز کو فاش کیا تھا، فرمایا کہ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جانب کہ تمہارے دل جو ہے وہ منحرف ہو چکے ہیں، یعنی حق سے پھر چکے ہیں، اور اگر تم ہمارے حبیب پر چڑھائی کرنے آؤ، یعنی توبہ کے بدلے اگر تم ہمارے حبیب کی مخالفت کرنا چاہو، تو یاد رکھو کہ خداوند کریم اپنے حبیب کا سرپرست ہے، مولا ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور ملائکہ ہمارے حبیب کے جو ہے وہ مددگار ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا غیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا، کہ قریب ہے کہ خداوند کریم اگر ہمارا حبیب تمہیں طلاق دے دے تو خداوند کریم اپنے حبیب کے لیے تم سے بہتر زوجہ کا انتخاب کرے جو کہ صاحبان ایمان ہوں، مسلمان ہوں، اپنے رسول کی اطاعت کرنے والی ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت کرنے والی ہوں، اور جو ہے وہ شوہردار ہوں، یعنی پہلے شوہر رکھ چکی ہوں رسول خدا کے شادی سے پہلے، اگرچہ کہ شوہر رکھ چکی ہوں، یا جو ہے وہ باکرہ ہوں، یعنی ان کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان ایمان کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچائیں کہ جس آتش جہنم کا جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور پھر خداوند کریم نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو ہے وہ کفار کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور پھر صاحبان ایمان کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کریں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور صاحبان ایمان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب سے جو ہے وہ ان کے آگے آگے ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے نور کو ہمارے لیے تمام کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، کہ بے تحقیق تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور پھر خداوند کریم نے دو عورتوں کی مثال پیش کی کہ جو دو نبیوں کی بیویاں تھیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کہ دونوں نے خیانت کی۔ تو خداوند کریم نے ہمارے نبی کی خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگرچہ کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے نبی کی بیوی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب ہماری مخالفت کی، ہمارے نبی کی مخالفت کی، تو ہم نے ان کو اپنے عذاب میں گھیر لیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی آیت میں خداوند کریم نے دو اور عورتوں کی مثال دی کہ جن میں سے ایک عورت فرعون کی زوجہ یعنی جناب آسیہ تھیں، کہ اگرچہ کہ وہ فرعون کی بیوی تھیں، لیکن چونکہ صاحبان ایمان تھیں تو خداوند کریم نے ان کو جو ہے وہ جنت سے نوازا اور جنت کی نعمتوں سے نوازا۔ اور دوسری مثال جناب مریم کی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔